اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2800، اردو ترجمہ۔ یالا ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ کبھی میں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پر وحی اترتی ہے، پھر جب آپ جارانہ میں تھے اور آپ کے اوپر ایک کپڑے کا سایہ کیا گیا تھا اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے کہ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہ ایک شخص آیا ایک کرتا پہنے ہوئے کہ اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم کیا ہے اس کے لیے جو احرام باندھے عمرے کا ایک کرتے میں کہ اس میں خوشبو لگی ہو؟ اور آپ نے اس کی طرف نظر کی، تھوڑی دیر اور چپ ہو رہے۔ آپ پر وحی آئی اور اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے یالا کو کہ آؤ، اور یالا آئے اور اپنا سر اندر کپڑے کے ڈالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے اور آپ لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں۔ پھر وہ کیفیت کھل گئی آپ سے، اور آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ سائل جو مجھ سے عمرے کا حکم ابھی پوچھتا تھا؟ پھر وہ ڈھونڈا گیا اور اس کو لائے، اور آپ نے فرمایا کہ خوشبو تو دھو ڈالو، 3 بار کی اثر نہ رہے، اور جبہ اتار دے اور باقی وہی کر اپنے عمرے میں جو حج میں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2801، اردو ترجمہ۔ یالا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے احلال کیا تھا ساتھ عمرے کے، اور اس کی داڑھی اور سر میں زردی لگی تھی، یعنی خوشبو کی، اور اس پر ایک کرتا تھا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے احرام باندھا ہے عمرے کا، اور میں اس حال میں ہوں جس میں آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے وہی حکم دیا جو پہلے مذکور ہوا۔ حدیث نمبر 2802، اردو ترجمہ۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی وہی ہے جو اوپر کی حدیث کا ہے۔ باب میقات حج کا بیان۔ حدیث نمبر 2803، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میقات مقرر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اور اہل شام کے لیے حجفہ، اور اہل نجد کے لیے قرن، اور اہل یمن کے لیے یلملم، اور یہ سب میقاتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان ملکوں میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہیں جو اور ملکوں سے وہاں سے آویں، جو حج کا ارادہ رکھتے ہوں یا عمرے کا۔ پھر جو ان میقاتوں کے اندر رہنے والے ہوں، یعنی مکے سے قریب، تو وہ وہیں سے احرام باندھیں یہاں تک کہ اہل مکہ مکے سے احلال پکاریں۔ حدیث نمبر 2804، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2805، اردو ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 3 میقاتوں کا بیان ویسا ہی کیا اور کہا کہ مجھے پہنچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن یلملم سے احلال کریں۔ حدیث نمبر 2806، اردو ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ اور شام اور نجد والوں کی میقات ویسی ہی روایت کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میقات اہل یمن کی یلملم ہے، مگر میں نے خود ان سے نہیں سنا۔ حدیث نمبر 2807، اردو ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے، اور شام والے حجفہ سے، اور نجد والے قرن سے اور احرام باندھیں، اور کہا عبداللہ نے کہ مجھے خبر لگی کہ یمن والے یلملم سے۔ حدیث نمبر 2808، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے سوال کیا گیا احرام باندھنے والے کے بارے میں، تو آپ نے کہا میں نے اس سے سنا۔ پھر راوی ابو زبیر خاموش ہو گئے اور کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ حدیث نمبر 2809، اردو ترجمہ۔ حضرت سالم نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے اور شام والے حجفہ سے اور نجد والے قرن سے احلال کریں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پہنچا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلال کریں یمن والے یلملم سے۔ حدیث نمبر 2810 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہی مواقیت مرفوعاً بیان کیے اور مدینے کی ایک میقات ذوالحلیفہ کہی، دوسری راہ سے حجفہ کہی، باقی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئیں۔ باب لبیک کا بیان۔ حدیث نمبر 2811 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لبیک پکارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، لبیک سے لا شریک لک تک، یعنی حاضر ہوں میں تیری خدمت میں، یا اللہ حاضر ہوں میں تیری خدمت میں، حاضر ہوں میں کوئی شریک نہیں تیرا، حاضر ہوں میں بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک تیرا ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں یہ کلمات زیادہ پڑھتے تھے، لبیک سے آخر تک، یعنی میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اور حاضر ہوں تیری خدمت میں، اور سعادت سب تیری ہی طرف سے ہے اور خیر تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے، حاضر ہوں میں تیرے آگے اور رغبت کرتا ہوں میں تیری ہی طرف اور عمل تیرے ہی لیے ہیں۔ حدیث نمبر 2812 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوار ہوئے اونٹنی پر اور وہ آپ کو لے کر مسجد ذوالحلیفہ کے نزدیک سیدھی کھڑی ہو گئی، تب آپ نے لبیک پکار دی، پھر وہی لبیک ذکر کی جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ لبیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس میں وہی الفاظ بڑھاتے تھے جو اوپر بیان ہو چکے، مگر اس میں لبیک کا لفظ ابتدا میں 2 بار تھا اور اس میں 3 بار ہے۔ حدیث نمبر 2813 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2814 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لبیک پکارتے تھے تلبید کیے ہوئے سر میں اور کہتے تھے لبیک سے آخر تک، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھیں، پھر جب ان کی اونٹنی ان کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی مسجد ذوالحلیفہ کے پاس تو انہی کلمات سے آپ نے لبیک پکاری۔ اور عبداللہ کہتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ کلمات لبیک پکارتے تھے اور اس کے بعد یہ کلمات زیادہ کرتے تھے لبیک سے آخر تک، اور معنی ان سب کے اوپر گزر گئے۔ حدیث نمبر 2815 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خرابی ہو تمہاری، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو، یعنی آگے نہ کہو۔ اور وہ اس کے آگے کہتے تھے کہ مگر ایک شریک ہے تیرا کہ یا اللہ تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں ہے، غرض یہی کہتے جاتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے جاتے تھے۔ باب اہل مدینہ ذوالحلیفہ کی مسجد سے احرام باندھیں۔ حدیث نمبر 2816 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ بیدا تمہارا وہی مقام ہے جہاں جھوٹ باندھتے ہو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے لبیک نہیں پکاری مگر مسجد ذوالحلیفہ کے نزدیک سے۔ حدیث نمبر 2817 اردو ترجمہ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا جاتا تھا کہ احرام بیدا سے ہے تو وہ فرماتے کہ وہی بیدا جس پر تم جھوٹ باندھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے تو لبیک پکاری ہے اس درخت کے پاس جہاں آپ کا اونٹ آپ کو لے کر سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2800 سے 2817 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔